ہے یہ بھی انسان کے لیے عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، یہ بھی انسان کے لیے عزت کا باعث ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو، لا تحصوها، تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ ایک فضیلت اور عزت کی وجہ اللہ کی بے شمار نعمتیں، کہ انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ انسان عزت والا کب ہوتا ہے، اور انسان جو اسفل السافلین کے زمرے میں کب آتا ہے؟ اگر تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو وہ انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا مصداق ٹھہرتا ہے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال کر نفس امارہ پر چلتا ہے تو وہ انسان اسفل السافلین کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسانوں کے اندر یہ آ جائیں تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس راستے کی طرف چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو کاج نہ رکھو، یعنی کشادہ رکھو، محبت پر انداز میں رہو، مسکراتے چہرے سے ملو۔ اللہ۔ اور دوسری چیز فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ دو چیزیں اگر حقوق العباد میں، اگر بندے میں یہ دو چیزیں آ جائیں تو وہ بندہ احترام انسانیت کے راستے پر چلنے والا ہو جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اس کی عیادت کرنا، بیمار ہو جائے، اگر اس کو قرضے کی حاجت ہے تو اس کو قرضہ دینا، اگر اسے کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس پریشانی اور مصیبت کو دور کرنا اور اس سے محبت پر انداز میں رہنا، یقولوا للناس حسنا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو کہے گا، اے فلاں بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو سب کو رزق دینے والا ہے، تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو سب کو عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ اے اللہ تو کیسے بیمار تھا؟ تو آگے سے جواب آئے گا، اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میری رحمت کو وہاں پہ پا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پہ پا لیتا۔ اب یقولوا للناس حسنا ہے، اگر بندہ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، انسانیت کا احترام کرتا ہے، محبت برے انداز میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز، یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے دوسرے صحابی کو ایک جملہ بولا، کالی ماں کا بیٹا، یہ جملہ بولا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جاہلیت والی باتیں تم سے ختم نہیں ہوئی، اتنا جملہ بولنا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ وہ صحابی کے دل میں یہ گر کر گیا، وہ صحابی جس کو یہ جملہ بولا تھا
کہ کالی ماں کا بیٹا اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اپنے زمین پر لیٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے منہ پر، میرے چہرے پر اپنا قدم رکھو تاکہ مجھے سبق ملے کہ آج کے بعد میں نے یہ جملہ نہیں بولنا۔ قولوا للناس حسنا۔ اور احترام انسانیت میں 4 چیزیں ہیں، اگر ہم یہ 4 رشتوں کو سامنے رکھیں، ان 4 رشتوں کا تقدس، اس کا ہم خیال کریں، تو پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے مصداق ہم ٹھہر سکتے ہیں۔ پہلا رشتہ نسب کا رشتہ ہے۔ بندہ اپنے والدین کی عزت اور احترام کرتا ہے، بندہ اپنے بڑے بھائی کا ادب و احترام کرتا ہے، بندہ اپنی بہن کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس سے حسن سلوک کرتا ہے، بندہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ تو یہ احترام انسانیت میں پہلا جو رشتہ نسب کا رشتہ ہے، اس میں یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے والد کے بارے میں فرمایا والد کی رضا رب کی رضا ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، والد ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں سجدے کا حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اللہ۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے یہی نسب کے رشتوں کے حوالے سے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم لأہلی، تم میں بہترین بندہ وہ ہے، تم میں بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں اپنی زوجہ سے بہترین ہے۔ یعنی معاشرے میں اگر بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ وہ بندہ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین بندہ وہ ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے نسب کے رشتوں کے حوالے سے فرمایا کہ بڑے بھائی کا جو حق ہے یہ چھوٹے بھائی کا ایسا ہی ہے جیسے باپ اور بیٹے کا ہے۔ پھر یہ نسب کے رشتے بہن اور بھائیوں کا آپس میں تعلق اور محبت کو بیان فرمایا۔ یہی میرے مصطفیٰ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بہن کے رضائی بہن کے استقبال کے لیے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی مبارک چادر عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ میں جملہ بولا کرتا تھا، اکثر کئی جگہ پہ میں نے بولا ہے، آج ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر لیا ہے، ہم وراثت سے ان کو محروم کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو عید دے دیتے ہیں، ہم بڑا کام کرتے ہیں۔ یقین مانیے وہ آپ سے 1 روپیہ آپ کی بہن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، آپ سے آپ کی بیٹی 1 روپیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کے نام کے ترانے گاتی ہے، لیکن کم از کم آپ ان کے حقوق کا تو خیال رکھ لیا کریں۔ بھائی ہے، اگر کسی کی بہن ہے تو جتنا خیال وہ بہن رکھتی ہے، معاشرے میں کائنات میں کوئی منہ بولی بہن بھی نہیں رکھے گی، معاشرے میں کوئی عورت اس کا خیال نہیں رکھے گی۔ اسی طرح جو زوجہ ہے اس کا بھی حق میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب نبی علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا وقت قریب آیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اگر گھر چلانا ہے میرے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، معاشرہ چلانا ہے میرے آقا کی سیرت پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں چاہیے، میں بہت بڑی تاجرہ تھی، مجھے ایک چیز چاہیے، جب میں مر جاؤں تو مبارک چادر کفن کے لیے عطا فرما دیں۔ سبحان میرے مصطفیٰ کے جملے سننے والے ہیں جس کے لیے میں نے یہ جملے سنائے ہیں، آپ کو یہ روایت سنائی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ واللہ اللہ کی قسم اگر آج تو میری جلد مانگتی وہ بھی میں تجھے دے دیتا۔ میاں اور بیوی کا محبت بڑا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ میرے کریم نے فرمایا اے خدیجہ تو نے سفر میں بھی میرا ساتھ دیا ہے،
تو نے حضر میں بھی میرا ساتھ دیا ہے، ہر وقت ہر لمحہ ہر لہجہ تو میرا ساتھ دیتی رہی، اے خدیجہ آج ماں کیا مانگتی ہے؟ نسب کے رشتے کا اگر خیال رکھا جائے، اپنا چاچا ہے، ماما ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کی جائے تو اس کا صلہ پھر یہ ملتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے، اس عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور دوسرا تعلق ہے جیران یعنی پڑوس کا تعلق، ہمسائے کا تعلق۔ ہمسائے تین طرح کے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام میں تین حق ہیں ہمسایوں کے۔ ایک ہمسایہ وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہے، ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے دو حق ہیں، ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے تین حق ہیں۔ جس کا ایک حق ہے وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان اور رشتہ دار یعنی ہمسایہ ہے، آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، وہ انسان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ایک ہمسایہ وہ ہے آپ کے گھر کے ساتھ جس کا گھر ہے، وہ ہے جو مسلمان ہے، ساتھ میں اس کا تعلق رشتہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بندہ اگر دے گا تو اس کو دو اجر ملیں گے، دو حق ہیں اس کے۔ اور تیسرا ہمسایہ وہ ہے جس کے تین حق ہیں، وہ ہے جو رشتہ دار ہے، مسلمان ہے اور ہمسایہ ہے۔ یہ تین تعلق ہیں، اگر بندہ اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے گا اللہ اس بندے کو تین اجر دے گا۔ وقت اتنا نہیں ہے وگرنہ اگر اسی جملے پہ جیران پہ پڑوس پہ روایات اور نبی علیہ السلام کے فرامین اور صحابہ کے جو سیرت والے احوال ہیں یہ بیان کریں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ ہمیں اپنے ہمسایوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنے کی حاجت ہے۔ اگر ہمسایہ غریب ہے نا تو ہمیں اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان تو یہاں تک ہے، اگر گھر میں آپ نے گوشت بنایا نا تو تھوڑا شوربہ زیادہ رکھ لیں تاکہ ہمسائے کو بھی کچھ دے دیں۔ پرانے زمانے کے اندر یہ کہتے ہیں نا اب علم بڑا آ گیا، پیسہ بڑا آ گیا، دولت بڑی آ گئی۔ میں کہتا ہوں اس وقت لوگ بھی علماء بھی یہ کہتے ہیں اس وقت مکان کچے تھے، مسجدیں کچی تھی، ایمان پکے تھے۔ اس وقت ایک آگ لگانے کے لیے جو صبح آگ جلائی جاتی ہے نا کھانے کے لیے، 10 گھروں میں ایک گھر کے اندر جو آگ کی تیلی جلائی جاتی تھی 10 گھر اس سے جلا کرتے تھے۔ آج کیفیت کیا ہے؟ آج ہم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق نہیں صحیح رکھ لیں، اگر ہم دوسرے تعلق کو مضبوط کر لیں جیران والا تعلق تو پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ اور تیسرا تعلق ایمان کا تعلق ہے، ایمان والا بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اخو المسلم للمسلم، میں مسلمان کا بھائی ہے۔ اب میں جس سے اناد رکھ رہا ہوں، جنگ کر رہا ہوں، میں جس کے بارے میں دل کے اندر برا سوچتا ہوں، کیا وہ کافر ہے؟ میں نے یہ سوچنا ہے، وہ مسلمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان اس دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح جسم کے ایک اعضاء ہیں، حصے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ مسلمان بھائی یہاں پہ اس کا درد محسوس کرتا ہے تو یہ سمجھ لے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر، یہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ اس درد کو محسوس کر رہا ہو، محسوس کرنا بھی چاہیے۔ اگر بندے کے اندر یہ کیفیت ہو جائے تو پھر تیسرا ایمان کا رشتہ بندے کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ اور اسی پہ بھی بڑی تفصیل ہے، ایمان کا رشتہ کیا رشتہ ہے۔ یہ دوستیاں عارضی دوستیاں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا میں گہرے دوست جو ایک دوسرے کے بغیر چائے نہیں پیتے، جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں سانس بھی تیرے ساتھ لوں گا،
رب فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین پرہیزگاروں کے، ایمان والوں کی دوستی کے۔ جس نے کسی کو دوست اس لیے بنایا یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ پرہیزگار ہے، یہ بندہ متقی ہے، اس لیے اس سے اپنی دوستی لگاتا ہے، قیامت کے دن یہ دوستی کام آئے گی۔ اور چوتھا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، جو مسلمان نہیں ہے، پڑوس والا نہیں ہے، جو نسب والا نہیں ہے، لیکن ہے انسان، اس کی بھی عزت، انسان کی بھی عزت حرمت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا، نبی علیہ السلام اس جنازے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا انسان تو ہے۔ آج اگر ہم سوچیں نا، انسان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ایمان والوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، نسب والوں کے حقوق، اگر ہم ان کا خیال رکھ لیں حقوق العباد میں، تو یقین مانے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں میرے منہ سے کوئی ایک جملہ نکل گیا ہو جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ واخر دعوانا